کیا ہم درست طریقے سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ کیا ہم درست طریقے سے زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس کے مستحق کو ڈھونڈ لیا ہے؟ کیا ہم ایسے لوگوں تک اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات پہنچا پا رہے ہیں؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی نیت میں کھوٹ ہے، لیکن میرا اپنا کچھ تجربہ زندگی بھر کا رہا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر کروں۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زندگی کا سفر ود جاوید صدیقی۔ جو میں نے اپنی زندگی میں نوٹ کیا، آج میں مخاطب ہوں اس زندگی بھر کے تجربے کو لے کر آپ کے سامنے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اکثریت مسلمان الحمدللہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، زکوٰۃ بانٹنے والے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں 100 ہزار لاکھ کروڑ کروڑ۔ یقیناً میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کی نیت میں کھوٹ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ہے، اس کی زکوٰۃ نکل رہی ہے 100 روپے میں، 1000 روپے میں، لاکھ روپے میں، کروڑ روپے میں، تو آیا کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ آیا کیا ہم نے اس کو ڈھونڈ لیا، یا ایسے لوگ ہماری دسترس میں آ گئے ہیں کہ جن کو ہم اپنی زکوٰۃ دے کے بری ذمہ ہو جائیں؟ یعنی ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہماری عموماً اکثریت، ایسا مجھے لگتا ہے، واللہ عالم، اللہ پاک زیادہ بہتر جانتا ہے، اور یقیناً اس زندگی کے سفر میں آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ٹائم بھی کنجوسی کا مظاہرہ ضرور کرتے ہیں، لیکن چلیے مان لیتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکال لی ہے، کمپلیٹلی زکوٰۃ ہم نکال چکے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک وافر مقدار موجود ہے جو ہماری الحمدللہ، میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کی بھی نیت یہ ہے کہ ایک رتی پر بھی اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنا چاہ رہا۔ یقیناً میں کہوں گا 100% نہیں، 1000% اس کا یہی ارادہ ہے کہ میں ٹھیک طریقے سے اپنی زکوٰۃ اس کے مستحق تک پہنچا دوں، لیکن کیا ایسا ہماری اکثریت کر پا رہی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ ایک مجھے ہی سمجھ میں آ رہی ہے، باقی تمام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اکثریت میں آپ کو بھی پتا ہے کہ اب جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ اکثریت میں اس طرح کہی جاتی ہے کہ یار ہماری اکثریت ایسی ہے، ہماری اکثریت ویسی ہے۔ میں نہیں کہوں گا کیونکہ ایسے الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو گرا گزرے۔ ہمارے اندر ایسی خامیاں موجود ہیں جو ہم کہتے ہیں اکثریت میں ایسا ہے، اکثریت میں ویسا ہے، اکثریت میں اس طرح ہے۔ تو میں اپنا دل کا جو پورا زندگی بھر کا ارادہ ہے وہ الحمدللہ میں آپ کی نظر کروں گا۔ ہو سکتا ہے آج کی میری یہ ویڈیو تھوڑی طویل ہو جائے، لیکن اگر آپ آخر تک ساتھ میرے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے پہلو الحمدللہ آپ کی نظر میں آئیں گے جو ہو سکتا ہے آپ دل میں سوچیں کہ ہاں یار، یہ ظاہر ہے نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ مفسر ہوں، نہ محدث ہوں، لیکن الحمدللہ زندگی بھر میں نے لا تعداد علماء کرام کی قدم بوسی بھی کی ہے، اکثریتی لوگوں کی سمجھ لیں کہ پہلو میں بیٹھا ہوں، اور زندگی بھر میری جستجو رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہر عالم سے، ہر کسی شخص سے، اور میرا حال تو یہ ہے کہ کسی چھوٹے شخص سے بھی کوئی بات مجھے پتہ لگ جائے تو میرا دل کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میرے علم میں کوئی اضافہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہرگز میری باتوں کا برا کوئی بھی نہ مانے، صرف سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یعنی ایک پہلو تو ہمارا یہ ہو گیا کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دی۔ اب زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جو میں نے دیکھا، یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کی اکثریت نے بھی دیکھا ہوگا۔ ہماری اکثریت کیا کرتی ہے کہ مثال کے طور پر زکوٰۃ نکل گئی 10 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ روپے کی، 5 لاکھ روپے کی،
تو کیا کیا جاتا ہے؟ عموماً جو میں نے نوٹ کیا، میں نے کیا کہا، میں 100% درست ہوں ایسا نہیں ہے، بہت سارے اچھے لوگ ہیں، نیتیں سب کی درست ہیں، کسی ایک کی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں ان کی نیت کا کھوٹ ہے، کسی ایک کی بھی نیت پہ میں بلیم نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی اپنی نیت پرسنل صحیح نہیں ہے، لیکن ارادہ کس طریقے سے ہم اپنی زکوٰۃ کو کس طرح کس مصرف میں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری زکوٰۃ نکلی 10 لاکھ روپے کی، میں نے 10 لاکھ روپے کا راشن خرید لیا اور لوگوں کو بانٹ دیا، اور بانٹا کس طریقے سے کہ یا تو اپنے گھر کے قریب کسی گراؤنڈ کے اندر ایک محفل سجا لی یا کسی چوک پر سجا لی، اس کے بعد دیکھا کہ وہ لوگ جو لوگ آ رہے ہیں لینے کے لیے وہ ہی آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ کئی جگہوں پہ ایسا ہے کسی نے کہا جی تیل کے کارٹن خرید کے رکھ لیتے ہیں، وہ دے دیں گے، اچھی چیز ہے، راشن دے دیتے ہیں، اچھی چیز ہے، کسی کا کوئی بھی ایسا ایکس وائی زیڈ گھر کا کسی کے کپڑے بنوا دیتے ہیں، کپڑے بانٹ دیتے ہیں، فلانا کام کر دیتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن عموماً اکثریت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہی ہوتا ہے لائنوں میں لگا لگا کے ہی بانٹیں گے۔ جیسا میرا ایکسپیرینس رہا کہ جہاں میں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، کہ میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک بہت بڑی فیکٹری کے اندر آج سے 25-30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، میں نے 4 سے 5 سال کا عرصہ گزارا، لیکن جب وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بڑے سے باکس کے اندر لا تعداد لفافے پیک ہو کے آ گئے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ کروڑوں میں ہوگی، لیکن وہ زکوٰۃ بڑھتی کس طرح تھی؟ لفافے بن کے، کیونکہ میں سیکورٹی میں ہوا کرتا تھا تو مین گیٹ پہ لا کے رکھ دیا جاتا تھا، جو بھی کوئی آئے جی رمضان میں آپ لفافہ دیتے جائیے گا، دیتے جائیے گا، دیتے جائیے گا۔ نیت میں کھوٹ کی میں بات کر ہی نہیں رہا ہوں، میرا صرف مسئلہ سمجھے، دل کا دکھڑا سمجھے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ وہ 500 روپے، وہ 1000 روپے، وہ 2000 روپے جو لوگ آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں، ایک اماں آئی، وہ آئی جا کے اپنے شوہر کو بھیج دیا، شوہر آ گیا، بیٹا آ گیا، یعنی راشن کے لیے بھی جتنی سماجی تنظیمیں ہیں، میں نے ایسا نوٹ کیا کہ ماں کسی لائن میں لگی ہوئی ہے، باپ کسی لائن میں، بیٹا کسی لائن میں، یعنی اس طریقے سے پھپھو چاچا تایا کو سب کو جا کے بتا کے وہ یہ سارے معاملات، یعنی لوگ جو لینے والے ہیں، جو لائنوں میں لگ کے لینے والے ہیں، وہ بھی مختلف ہیں، ایک کیٹیگری ہے، ایک لائن ہے، ایک ان کا طریقہ کار ہے، وہ جسے کہیں کہ ان کا یہ شعبہ ہے کہ وہ جب یہ رمضان آنے لگتے ہیں، ایسا موقع آنے لگتا ہے تو ان کا سارا کا سارا دار و مدار یہ ہوتا ہے کتنے زیادہ سوٹ جمع کرنے ہیں، کتنے زیادہ راشن جمع کرنے ہیں، کتنی ساری چیزیں جمع کرنی ہے۔ اور بانٹنے کے ٹائم پر ہماری اکثریت کیا دیکھتی ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ کیا دیکھتی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، میں اپنا طریقہ جو میرے ذہن کے اندر ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ میرے دل کے اندر کیا خواہش ہے، کیا خیالات ہیں، کیا میں نے تجربے سے حاصل کیا، میرا دل کیا کہتا ہے کہ اگر میری کروڑوں میں لاکھوں میں زکوٰۃ نکلی، اگر میری نکلی انشاءاللہ، اور اللہ کا شکر ہے جب کبھی تھوڑا بہت بھی میرا واسطہ نکلا، خاموشی سے بالکل۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، الحمدللہ مستند علماء اکرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کئی لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی کو بتا کے ہی دینی ہے، اگر 2000 5000 10000 ہم نے دینے ہیں تو جی یہ زکوٰۃ ہے آپ لے لیجئے۔ بھیا معذرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے، یہ آپ کسی بڑے عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا صرف اتنا کام بنتا ہے کہ وہ جو زکوٰۃ آپ کی نکلی ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ یہ میری اتنی زکوٰۃ نکلی ہے اور یہ میں نے بانٹنی ہے، تو اللہ کو تو پتا ہے، آپ کو فردن فاروردن ایک ایک شخص کو بتانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ہمارا معاشرہ دیکھتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک کیٹیگری ہے، باقاعدہ اس کا طریقہ کار ہے، اس نے اس کے اندر ایک سیزن لگانا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ شاید ہم چاہ بھی یہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ جس کو ہم زکوٰۃ دیں اس کا حلیہ بالکل پراگندہ ہونا چاہیے، اس کی داڑھی کا شیپ چینج ہونا چاہیے، کپڑے گندے ہونا چاہیے، اس کا حلیہ بالکل مختلف ہونا چاہیے، یعنی وہ شکل سے ہمیں نظر آ رہا ہو بیچارہ بھکاری ہے، معذرت کے ساتھ ہمیں یہ نظر آ رہا ہو یہ بہت غریب ہے، یعنی ایسا شخص ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے۔ آپ یقین مانیے ایسا شخص حقیقی طور پہ ممکن ہے کوئی ہوتا ہو،
لیکن اکثریت میں ایسے لوگ جو اس قسم کا حلیہ پیش کرتے ہیں، آپ یقین مانیے سال ہر سال ان کا ارادہ ہی یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اور کہاں سے ہم یہ مال اکٹھا کریں. اور یقیناً میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں جس نے دیا الحمدللہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور بہت اعلیٰ طریقے سے پہنچ گیا، لیکن کیا آیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس کو ڈھونڈا جائے، اس کے ضرورت مند کو ڈھونڈا جائے، اس تک پہنچایا جائے؟ یہ ذمہ داری ہے. صرف یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں نے نوٹ کیا، میں نے بہت ساری ایسی چیزیں نوٹ کی، بہت سارے ایسے معاملات نوٹ کیے. جب میں نے دیکھی یہ چیز، کیا دیکھی؟ مختلف طور کے اوپر ان سارے معاملات کو جب میں نے اکٹھا کیا تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ لوگ جو اکثریت اس معاملات میں، ان ساری چیزوں کے اندر جب یہ ڈھونڈتے ہیں تو لوگ ان کو مل جاتے ہیں، مانگتے ہوئے بھی مل جاتے ہیں. لیکن یقین مانیے کیا یہ طریقہ درست ہے؟ کیا آپ کو زکوٰۃ اپنی دینے کے لیے سامنے والے کا بیکاری نظر آنا ضروری ہے؟ کیا اس کا غریب نظر آنا ضروری ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگے کہ اس کے حالات بہت خراب ہیں؟ آپ یقین جانیے زندگی میں لا تعداد میں کہوں کہ سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو باقاعدہ تیاری کرتے ہیں، وہ باقاعدہ کہ اب رمضان آنے والے ہیں اور وہ سارا اپنا گزر بسر اکٹھا کرتے ہیں، معصومانہ سی مسکین سی شکل بنا لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اپنے کام دھندے پر. تو کیا یہ طریقہ مناسب ہے؟ یہی طریقہ درست ہے؟ پھر میں کہوں گا، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ کسی بھی دینے والے کے خلل ہے دماغ کے اندر کہ میں اپنی زکوٰۃ خیرات، یقیناً 1000% اس کا ارادہ یہ ہے کہ درست ہاتھوں میں جائے، درست شخص کے پاس جائے، کسی ایسے شخص کے پاس جائے. لیکن کیا آیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ یقین جانیے مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک زندگی گزار رہا ہوں، آج ایک طویل نصف سینچری میں اپنی مکمل کر چکا ہوں. آپ یقین مانیے میں محنت مزدوری بھی کرتا رہا، میں لوڈر کا کام بھی کرتا رہا، سیکورٹی میں بھی رہا، دیگر جگہوں کے اوپر میں نے جابز کی اور میں ڈرائیور بھی رہا. لیکن میں نے اپنی زندگی کے اندر جو دیکھا، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، معذرت کے ساتھ اکثریت، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر کیا ہوتا ہے، جی 1 کروڑ کی گاڑی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، حکومت 5 کروڑ کا گھر ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ استعمال کا. میں سمجھتا ہوں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، یعنی جب دینے کی باری آتی ہے تو ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، 2 بھائی ہیں، 4 گاڑیاں ہیں، 4 فرد استعمال والے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گھر میں لاکھوں کروڑوں کا سامان ہے، یہ سب استعمال کا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. چلیں وہ آپ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، میں ہرگز نہیں بولوں گا. لیکن جب ہم زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈنے نکلتے ہیں، آپ یقین مانیے ہمارے دل کی خواہش تو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. اگر کوئی خوددار، محنت کش اور خوش شکل انسان، عورت یا کوئی فیملی جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یار اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس تو موبائل بھی ہے، اس کے پاس تو گھر کے اندر اچھی خاصی چیزیں بھی ہیں، اس کے تو آنے جانے کے لیے اس کے پاس بائک بھی ہے کم از کم. یعنی ہم وہ لوازمات ساری چیک کر رہے ہوتے ہیں جو پرسنل کے طور کے پر ہم وہ گنتی میں ہی شاید نہ لاتے ہوں گے کہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے. لیکن جب ہماری دینے کی باری آتی ہے تو ہم یہ سارے کے سارے لوازمات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کے ساری چیزیں، اس کے پاس اچھا موبائل نہیں ہونا چاہیے، بائک نہیں ہونی چاہیے، اچھے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، گھر کے اندر اس کے سامان نہیں ہونا چاہیے، روکھی سوکھی کھا رہا ہو. یعنی معذرت کے ساتھ یہ میں ہرگز بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، شاید میری باتیں بہت سارے لوگوں کو لگے گی کہ ہاں بہترین بھی ہیں، اچھی بھی ہیں، سمجھ میں بھی آ رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ناگوار بھی گزرے گی. اس لیے پہلے سے ہاتھ جوڑ کے جس کو میری بات بری لگے معذرت، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اس کے رسول کے واسطے یہ ضرور سوچئے گا کہ یہ باتیں ساری کرنے کا میرا مقصد کہ اپنا گھر بھر لینا نہیں ہے. یہ دنیا بہت وسیع ہے، کسی سے میرا تعلق نہیں ہوگا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں ایک سفید پوش ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں ایک مزدور ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں ایک ایسے طبقے سے ہوں کہ بظاہر میں جب باہر نکلتا ہوں الحمدللہ کسی کو بھی فیل نہیں ہوگا.
کہ میری رویہ کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے، میرا رہن سہن کیا ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یقیناً اکثریت کو اس سے کیا لینا، لیکن جو دکھڑا میں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں، جب آپ غور کریں گے، یقین مانیے یہ ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل کی آواز ہو جو میں آج بیان کر رہا ہوں۔ تو اب آتے ہیں آخر کی طرف کہ آیا جو میرا تجربہ تھا، جو میں چاہتا تھا، میرے دل میں ایک ارادہ تھا، جو میرے دل میں ایک خیال تھا، وہ کیا تھا؟ یقین جانیے میرے دل میں یہ ارادہ ہے، معذرت کے ساتھ، اگر کیا ہی اچھا ہو یہ لمبی لمبی قطاریں لگانے سے، کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا حلیہ پھٹے ہوئے کپڑے دیکھنا، بال بڑا گندا دیکھنا، 50 دن سے نہایا نہیں ہے، نہیں سمجھے، یہ ساری دیکھنے کے بجائے اگر یہ دیکھا جائے کہ آیا یہ شخص ایسا لگ رہا ہے تجربے کار، یہ شخص ایسا لگ رہا ہے کہ یار سمجھدار ہے، یہ فیملی ایسی لگ رہی ہے جو کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے، مانگتی نہیں ہے، ہر کسی کے آگے در در ہاتھ پھیلاتی نہیں ہے، معلومات کی جائے اپنے طور پہ، کوئی مشکل نہیں ہے، یقین مانیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر جب آپ اس طریقے سے دے سکتے ہیں تو آپ یہ معلومات کر بھی سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، قریب قریب پڑوس میں، بہت ساری چیزیں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے لاتعداد۔ لیکن جو میرے دل میں ارادہ کیا تھا کہ یار اگر آپ کی زکوٰۃ 10 لاکھ نکل گئی ہے، 5 لاکھ نکل گئی ہے، 20 لاکھ نکل گئی ہے، 50 لاکھ نکل گئی ہے، تو آپ کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں، لیکن یقین مانیے اگر وہ رقم آپ کسی ایسے ایک جسے کہتے ہیں ذمہ دار انسان، خوددار انسان، محنتی انسان، جو پتہ لگ جاتا ہے کہ زندگی بھر کس نے محنتیں کی ہیں، کون ہڈ حرام ہے، کس نے کام چوریاں کی ہیں، یقین مانیں اڑوس پڑوس ہمیں ایسے اشخاص نظر آ جائیں گے، آپ ڈھونڈیے۔ لیکن اگر وہ پریشانی کے عالم میں ہیں، اپنی محنت مزدوری کرنے کے باوجود، اپنی ساری انتھک محنت کرنے کے باوجود، آپ ان کو تلاش کیجئے، اور اس میں سے کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ کی میری 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکلی ہے اور وہ 10 لاکھ روپے اس ایسے ایک شخص کے اوپر ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو کاروبار کرا کے دے دیتے ہیں، 50 لاکھ نکلتے ہیں، کسی 2-3 اشخاص کو ہم کاروبار کرا کے دے سکتے ہیں، تو یقین جانیے آنے والے سال میں ممکن ہے وہ بھی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ ہم دیکھیں یار زندگی بھر یہ شخص محنت کر رہا ہے لیکن اس کی چھت نہیں ہوئی، میری زکوٰۃ 50 لاکھ کی نکلی ہے، چل میرا بھائی 50 لاکھ کا گھر تو لے لے۔ یقین جانیے یہ جو طریقے کار ہیں، یہ جو معاملات ہیں، یہ اللہ سے سودا ہے، بندوں سے نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ریئل بات ہے وہ ریئل بات ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ یعنی میں نے اپنی لائف کے اندر اچھے مول بھی دیکھے، اچھائیاں بھی دیکھی، اڑان بھی دیکھی، گرتے ہوئے بھی دیکھا، پریشانیاں بھی دیکھی، مرض بھی دیکھے، قرض داریاں بھی دیکھی، لیکن جس چیز کی میرے دل کے اندر تڑپ تھی کہ یار یہ کمی میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ہماری اکثریت کسی کو اگر خوش شکل اچھے حلیے میں دیکھتی ہے تو یقین جانیے کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی نہیں اس چیز کا خیال کرتا کہ ہمارے قریب میں کوئی محنت کش رہتا ہے لیکن خوش شکل ہے، گھر بار والے بہت اچھے حلیے میں ہوتے ہیں، لیکن معلوم تو کریں، ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو ہماری۔ تو میرا عرض کرنے کا مدعا جو میں نے آپ کو کہا، جو میرا میسج تھا، جو میرے دل کی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا اندر کی ایک آگ تھی، ایک دکھڑا تھا، درد تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آنے والے آئندہ سال رمضان کے اندر یا اس سے پہلے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ یقین جانیے یہ آپ کی 500، 1000، 10,000، 20,000، 5,000 راشن کا تھیلا یہ ہوگا، قبول ہوگا، میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوگا، بالکل میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ نہیں قبول ہوگا، قبول ہوگا کیونکہ آپ کی نیت صاف ہے۔ میں نے کہا کسی ایک فرد کی بھی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کی نیت کے اندر کوئی کھوٹ ہے، لیکن جہاں مسئلہ آ رہا ہے میرے مطابق، میرے تجربے کے مطابق، میرے ایکسپیرینس کے مطابق، میرے علم کے مطابق، جو میں نے دنیاوی زندگی میں سیکھا، جو علماء کرام سے سمجھا، جو تجربے کار لوگوں سے وہ کیا، اور یقین مانے جو یہ غریب بن کے، مسکین بن کے، پریشان بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بھی مسکین بنتے ہیں، مزید 10-15 لوگوں کے آگے یا 100 لوگوں کے آگے مسکین بنتے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ ان کا سال بھر کا حساب کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن وہ مزدور پیشہ لوگ، خاص کر میں کہوں گا، اب آپ پوچھیں گے سفید پوش کہاں تلاش کریں؟ ارے آپ ڈھونڈیں گے مل ہی جائے گا، لیکن اگر نہ بھی ملے، ایک شخص جو ریڑھی چلا رہا ہے، جو پھل فروٹ بیچ رہا ہے،
تو یار کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اگر 200 روپے کلو کوئی چیز بیچ رہا ہے، ہم اس سے 20,000 روپے کلو میں خرید لیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہم اس کی پوری ریڈی 2 لاکھ روپے میں خرید کے لوگوں میں بانٹ دیں، لیکن اس ایک شخص کے پاس آپ کی زکات پہنچ گئی، وہ مالک بن گیا. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ دیکھیں کہ یار یہ جو ہمارا ڈرائیور ہے، ہم دیکھیں یہ ہمارا مالی ہے، یار یہ ہمارے گھر کے اندر کوئی کھانا پکانے والی ہے، کھانا پکانے والا ہے. صحیح ہے. ہمارے قریب کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مثال کے طور پر بہت سے کام ہے، کوئی کھڈا کھود رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، کوئی راج مستری کا کام کر رہا ہے، کوئی الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے. یعنی ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. خاص کر ہمارے ڈرائیور بھائی، اس میں فوڈ پانڈا ہے، انڈرائیو ہے، بائیکیا ہے، دیگر جس کا میں نام نہ لے سکوں، اور میرا نام لینا نیت یہ ہے کہ اس سے مراد کے جو مزدور پیشہ لوگ ہیں، جو ڈرائیور ہیں، جو یہ سارے کام کرتے ہیں، یقین مانیے ضرورت مند ہیں، یقین مانیے ضرورت مند ہیں. ورنہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ یہ دن بھر اپنے آپ کو خطرے میں جھونک کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. اسی طرح دیگر جتنے مزدور ہیں وہ اپنے گھر کی روزی روٹی پوری کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں. تو یقین جانیے کہ میرے دل کا ارادہ کیا ہے کہ آپ میں سے اگر کچھ لوگ بھی یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے سال میں جب ہماری زکات نکلے گی تو ہم اپنی زکات نکلنے کے حساب سے کسی ایک کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے، کسی 2 کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے، کسی 10 کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے. یقین جانیے فردن فردن ایک ایک کر کے اگر ہماری نیت کے اندر یہ بدلاؤ آ گیا، یہ تبدیلی آ گئی، یقین جانیے مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں بہت بڑا خلا پر ہو جائے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہو جائیں گی کہ جو بظاہر ہمیں لگتا ہے نہیں یار ایک شخص بیچارہ زندگی بھر محنت مزدوری کر رہا ہے لیکن اس کی ضرورتیں ہی پوری ہو رہی ہیں، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ پا. تو واللہ میری اس میں کوئی ایسی نیت نہیں ہے، لیکن میں نے جو آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا، پلیز اس پہ عمل کیجئے گا. ہو سکے تو اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں ضرور عمل بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا. میں ہوں جاوید صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کا سفر ود جاوید صدیقی. ملتے رہیں گے انشاءاللہ کسی اور تجربے کے ساتھ، سبق کے ساتھ، علم کے ساتھ. اللہ حافظ.